بہت پہلے ٹائم کی بات ہے۔ ایک جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے، جن میں چڑیا، طوطا، چیل اور مختلف پرندے تھے۔ وہ صبح سویرے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جاتے اور شام میں واپس لوٹتے۔ اب وہ پریشان تھے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دن اسی سوچ بچار میں گزر رہے تھے کہ ایک ہنس آیا جو نابینا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا بچوں۔ اس نے کہا کہ میری مدد کرو، مجھے نظر نہیں آتا۔ اس پر پرندوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے اسے رکھیں اور اس کے لیے کھانا لے آئیں۔ پیارے بچوں، وہ ہنس ان کے بچوں کا دھیان رکھتا اور وہ اس کے لیے کھانا لے کر آتے۔ اس طرح نابینا ہنس جو تھا، جسے نظر نہیں آتا تھا، اس کے لیے کھانا آ جاتا اور بدلے میں وہ ان کے بچوں کا خیال رکھتا۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن صبح جب سارے پرندے اپنے کھانے کے لیے نکلے تو ایک چڑیا کے گھونسلے کے پاس ابھی چھوٹے چھوٹے بچے اور کچھ انڈے تھے۔ ہنس ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بلی آئی اور بلی بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ ہنس نے جب آواز سنی تو اس نے کہا کون ہے یہاں؟ جب اس کے کہنے پر بلی فوراً بھاگ گئی۔ بلی ڈر گئی کہ یہ اس کو مارے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس ہنس کو نظر نہیں آتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنی باتوں میں اسے پھنسا کر میں بچوں کو کھا جاؤں۔ وہ بلی دوبارہ سے اس درخت پر گئی اور ہنس سے کہنے لگی میں تو تمہاری دوست ہوں اور میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اسے رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ بلی دن میں آتی اور ہنس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے آہستہ آہستہ چڑیا کے گھونسلے سے انڈے نکال کر پینے شروع کر دیے اور بچوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے وہ سب گھونسلوں پر جاتی اور ایسے ہی کرتی۔ ہنس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کیونکہ اسے نظر نہیں آتا تھا اور ایک ایک پینے کی وجہ سے وہ پکڑ نہیں پا رہا تھا، نہ اسے پتہ چل رہا تھا۔ جانور آہستہ آہستہ وہ بچوں کو کھانے لگی۔ پرندوں نے دیکھا کہ ان کے گھونسلوں میں انڈے کم ہیں اور کچھ بچے بھی غائب ہیں۔ اس بات پر وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہنس کو شاید نظر نہیں آتا اور کوئی چیز ہمارے بچوں پر حملہ کر رہی ہے۔ ان سب نے مل کر سوچا اور فیصلہ لیا کہ ہم میں سے ایک پرندہ یہاں رہے گا اور دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح چڑیا کی باری آئی، وہ چھپ کر ایک درخت پر بیٹھ گئی۔ اسی طرح بلی جب ہنس کے پاس آئی اور اسے باتوں میں لگا کر انڈا اٹھا کر لے گئی تو چڑیا نے دیکھ لیا اور بلی کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد اس نے جا کر سب پرندوں کو بتایا کہ بلی اس طرح آ کر یہ سارا کام کر رہی ہے۔ سب پرندوں نے اگلے دن جب گھر سے نکلے اور کہا کہ ہم کھانا لینے جا رہے ہیں، اور کھانا لینے کی بجائے وہ اسی طرح درخت پر چھپ گئے۔ جب بلی آئی تو ان سب نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار دیا، اور ہنس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بلا وجہ کسی پر یقین نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، آپ کسی پر بھی بلا ضرورت یا بلا وجہ یقین کر کے اس کی بات کو کبھی مت مانو، ہمیشہ اس میں نقصان ہوتا ہے۔ بڑوں کی بات ماننا اور تحمل سے فیصلہ کرنے میں عقل مندی ہے۔ پیارے بچوں، ایک دن جنگل میں کچھ جانور کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ایک بلی آئی اور کہنے لگی کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ پیارے بچوں، ان میں سے لومڑی جو بہت چالاک تھی، اس نے کہا اگر ہم اسے کھانے کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اس نے کھانا بول کے باقی جانوروں کو کہ میں دینے جا رہی ہوں اور بلی کو نہ دیا۔ بلی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور اس بلی کے پاؤں میں زخم تھا اور وہ چل نہیں سکتی تھی، نہ ہی اپنا کھانا خود اکٹھا کر سکتی تھی یا کہیں جا کر کھا سکتی تھی۔ ان جانوروں نے فیصلہ کیا کہ ہم بلی کی مدد کیا کریں گے، روز ایک جانور اس کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ لومڑی کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور اس نے چالاکی سے بلی کا کھانا وہاں سے اٹھا لیتی۔ بلی بیچاری بھوکی رہ جاتی۔ اس پر شیر کو پتہ چلا۔ اس نے لومڑی کو بلایا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اور لومڑی نے صاف جھوٹ بول دیا۔ شیر نے ہاتھی کو اس بات کے پیچھے لگایا کہ تم پتہ کرو کہ لومڑی ایسا کیوں کر رہی ہے، اگر وہ سچی ہوئی تو پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹ بول رہی ہے تب بھی پتہ چل جائے گا۔ ہاتھی نے ساری تحقیق کے بعد جب ثابت ہوا کہ لومڑی جھوٹ بول رہی ہے تو لومڑی کو پکڑا کے اور خوب مارا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، اسے جھوٹ کی سزا ملی۔
اس لیے پیارے بچوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ میں ہمیشہ نقصان ہے، اور اس کو مار پڑنے کے بعد سمجھ آئی کہ اسے جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک بندریا اور اس کا بچہ رہتا تھا۔ ایک دن بچہ درخت سے نیچے کھیل رہا تھا۔ بندریا نے بولا کہ تم واپس آ جاؤ، وہ چیز تمہیں کاٹ نہ جائے، اس غار کے پاس مت جانا۔ بندر نے بات نہ سنی اور اس غار کی طرف چلتا چلا گیا۔ آگے سے ایک دم سے سانپ آیا اور سانپ نے اسے کاٹنے کی کوشش کی۔ بندریا فوراً آگے اور اپنے بچے کو بچا لیا۔ جب اس نے اپنے بچے کو پیچھے کیا تو سانپ نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا اور وہ وہیں پہ درد سے رونے لگی۔ سانپ بھاگ گیا، بندر کو کہنے لگی کہ بچے اب تم یہاں سے بندروں کے پاس چلے جاؤ اور اپنوں سے بڑوں کا کہنا ماننا۔ اس پر وہ بچہ رونے لگا کہ ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اب وہ بچ نہیں پائے گی، اسے بہت درد ہو رہا ہے، اور اس غار کے پاس کبھی مت آنا، یہاں پر سانپ رہتا ہے۔ اس پر وہ بچہ بھی رونے لگا اور وہ دونوں رو رہے تھے کہ بندریا بیچاری مر گئی، اور بچہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑا۔ وہاں سے ایک بندر اور کچھ بندر گزرے اور ایک بھالو نے دیکھا کہ بچہ بہت رو رہا ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ جانے کو کہا، لیکن بندر جانے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی اپنی ماں کو چھوڑ کر جانے کو تیار تھا۔ اس پر اس نے سمجھایا کہ بندر تم ہمارے ساتھ چلو، بڑوں کا کہنا مان لو۔ اس بات پر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ بڑوں کا کہنا مان لینا، اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں اسے اپنے جنگل میں لے گئے اور وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے بندریاں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، اور یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوا کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اچانک وہاں شہر سے ایک بندہ آیا اور اس کے ہاتھ میں بہت تھیلے تھے جن میں مختلف چیزیں تھیں۔ اس نے سب بندروں کو وہ چیزیں دیں اور سارے بندر ان سے اس بندے سے چیزیں لینے کر کھا رہے تھے اور اپنے بچوں کو کھلا رہے تھے۔ اور یہ سب دیکھ کر بندر بہت رویا اور بہت پریشان تھا۔ جب سب کھا پی کر آگے پیچھے ہوئے تو کچھ زمین پر گری ہوئی چیزیں ملی۔ بندر وہ اٹھا کر کھانے لگا کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ بھالو نے یہ سب دیکھا تو اس نے کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خیال میں رکھوں گی۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب گھر جا کر اسے کھانے کی چیزیں دیں تو وہاں پر اس کا بچہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ماں تم میری ماں ہو، یہ کون ہے؟ یہ تو بندر ہے، اسے یہاں سے بھیجو۔ اس نے سمجھایا کہ نہیں، یہ آج سے تمہارا بھائی ہے اور تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا یہ میرا بھائی نہیں ہے، بندر کا بچہ ہے اور میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ جب ماں نے اسے سمجھایا کہ آج سے یہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو یہ بات اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی ماں کے مرنے کی وجہ سے وہ دکھی ہوا۔ اور اس طرح بھالو کے بچے نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، آج سے تم میرے بھائی ہو اور ہم مل کر رہیں گے۔ بندر اور چھوٹا بھالو دونوں مل کر کھیلتے اور دن سے شام ہو جاتی اور وہ بہت خوش تھے۔ ایک دن وہ جنگل سے دریا کے کنارے گئے۔ جب ندی کے کنارے پہنچے تو وہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا۔ بھالو کے بچے نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں۔ جب پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے تھوڑا نیچے کو گیا تو اسے مزہ آیا، ٹھنڈے پانی میں چلا گیا۔ بندر کو کہنے لگا کہ بندر آجو تم بھی نہا لو۔ اس پر بندر ابھی اسے جواب ہی دے رہا تھا کہ پانی گہرا ہے، واپس آؤ، کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں دور پھسلتا چلا گیا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، وہ دور جا رہا تھا۔ بندر نے دیکھا وہ ندی کے کنارے دوڑتا چلا گیا اور دوڑتے دوڑتے ایک درخت سے لٹکا اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس طرح وہ بھالو کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بندر کو تیرنا آتا تھا، اس نے تیر کر بھالو کی مدد کی اور اس کی جان بچائی۔ ابھی دونوں کنارے پہ باہر ہی آئے، بندر بھالو کو گلے لگا لیا کہ بھائی آج تم نہ ہوتے تو میں مر جاتا۔ اتنے میں وہ دونوں ابھی نکلے ہی تھے کہ آگے لومڑی آ گئی اور اس نے کہا کہ آج تو ایک کی بجائے دو شکار ہیں۔ تو ہم خوش ہونے لگی کہ اب ہم دونوں کو میں کھا سکوں گی، اور وہ ان کی طرف بڑھی۔ بندر نے کہا کہ بھالو کو مت کھانا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، تم مجھے کھا لو۔ اور بھالو نے کہا نہیں، بندر میرا بھائی ہے، اس کو مت کھانا۔ ابھی وہ دونوں نہ ہی کر رہے تھے کہ بھالو کی ماں آ گئی اور اس نے کہا بندر آج کے بعد تم ایسا کبھی مت کہنا کہ تمہارا کوئی نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اور اس نے لومڑی کو صحیح پٹائی لگائی اور کہا کہ میرے بچوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور اس طرح لومڑی کو مارنے کے بعد وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر
گھر گئی اور راستے میں بالو نے بتایا کہ کس طرح بندر نے آج اس کی جان بچائی ہے۔ اس طرح وہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ مل کر رہنے لگے۔